اب یہاں پر میر حسین میگزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جز لا یتجزا کی تعریف ایسی کی کہ جوہر ذو وضع لا يقبل القسمت اصلا لا قطعا ولا کسرا ولا وهما ولا فرضا. مطلب یہ ہوا کہ لا فرضا یعنی تقسیم فرضی کو بھی جز لا یتجزا قبول نہیں کرتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا تقسیم فرضی کیا ہے، تقسیم عقلی. فرضی کہو، عقلی کہو، کلی کہو، یہ سارے نام ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تقسیم عقلی کو قبول نہیں کرتا جز لا یتجزا. تقسیم قطعی اور کسری کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ دو قسم. کہ حکماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جز لا یتجزا ہے نا، اس میں دو صفات، ایک صغر اور ایک صلابت. ایک صغر کہ ہے بہت چھوٹا، اور ایک صلابت سخت بہت زیادہ. صغر چھوٹا سا، اب وہ آلے کے نیچے آتا ہی نہیں ہے. اب تو تقسیم قطعی تو تیز دار آلے سے ہوگی نا، تو وہ چھری کے نیچے آئے تو کٹے. تو وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ چھری کے نیچے آتا ہی نہیں. یا تقسیم کسری اس وقت قبول کرے کہ وہ ہتھوڑے کے نیچے تو آئے تو صحیح، تو وہ تو اتنا صغیر ہے کہ تو اس کے نیچے آتا نہیں. اور دوسری بات ہے صلابت، کہ اتنا سخت ہے کہ جناب چھرا ٹوٹ جائے گا لیکن وہ بابا وہ نہیں ٹوٹے گا. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے نا، اتنا سخت ہے کہ کٹیاں کٹین دے نہیں کہ توڑیاں توڑین دے نہیں. اتنا سخت، اتنی صلابت ہے. سمجھائیے. تو یہ دو صفات ہیں جز لا یتجزا کے، ایک صغر اور ایک صلابت. اس وجہ سے یہ تقسیم قطعی اور کسری کو نہیں قبول کرتا کہ وہاں کوئی اجزاء خارج میں آ جائیں. اس کے تقسیم قطعی اور کسری میں تو اجزاء خارج میں آ جاتے ہیں. تو یہ دو صفات ہیں اس کے، اس لیے وہ تقسیم قطعی کسری کو قبول نہیں کرتا. وہمی اور فرضی کو بھی نہیں قبول کرتا. سمجھ آ گئی ہے کہ وہم، قوت وہمیہ بھی یہاں آ کر عاجز ہو جاتی ہے. کہتے یار یہ اتنی سی ہے جو مسے نظر آ رہی ہے بڑی مشکل سے چشموں میں، بغیر چشموں کے وہ نظر بھی نہیں آتی ہے. اب اس کی کون سی جگہ میں ہم تقسیم کریں؟ اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو قوت وہمیہ تو محسوسات میں معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے نا.
تو وہ تو محسوسات میں اتنا صغیر ہے کہ مس محسوس ہو جاتا ہے چشمہ لگا کر. ہاں کوئی بڑا وہ نظر والا چشمہ جس کو جو ایک ذرے کو ایک پہاڑ دکھائے, ایسا چشمہ لاؤ تو پھر وہ نظر آ جائے. تو قوت وہمیہ بھی یہاں آ کر جواب دے دیتی ہے کہ بھائی اس میں کیا تقسیم, اس میں کیا جزیات بنائیں گے ہم. اس کے اقسام تو جزیات ہوتے ہیں نا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تعین کرتے ہیں ایک ایک. تو وہ تو شے ایسی ہے. تو قوت وہمیہ بھی وہاں عاجز ہے, عقل بھی عاجز ہے. فہمیہ عقل کہتے ہیں نصف الجوہر پر نصف نصفی, اس میں نصف کدھر سے نکالیں. تو مطلب یہ ہے کہ نہ قوت وہمیہ نہ قوت نہ تقسیم وہمی نہ تقسیم عقلی کسی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا. تو تقسیم عقلی کو بھی قبول نہیں کرتا. مطلب یہ ہے. تو مطلب تقسیم عقلی کو قبول کیوں نہیں کرتا کہ عقل وہاں جا کر ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ اس بلا سے کیا کریں ہم. یہ تو ایسی بلا تم نے سامنے رکھی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتی ہے, تو اس کو تقسیم کیسے کریں. اس میں ہم انصاف کیسے فرض کریں کہ یہ اس کا نصف ہے اور یہ اس کے نصف کا نصف ہے, اور یہ سمجھا گئی ہے. اس تفصیل کے بعد اب میر حسین میگی رحمۃ اللہ علیہ پر ان قلتا سے ایک سوال نقل کرتے ہیں. یہ تفصیل میں نے دوبارہ اس لیے کری تاکہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ جائے. قلتو سے اس کا جواب دے. سوال نقل فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو, تم کہتے ہو کہ تقسیم فرضی اور عقلی کو بھی یہ جز لا یتجزا قبول نہیں کرتا. نہیں کرتا, لہذا جز لا یتجزا ہے. کیا ہے؟ لا یتجزا, تجزی کو قبول نہیں کرتا. نہ عقلی نہ وہمی نہ قطعی نہ کسری. تو جز لا یتجزا ہو گیا نا. تو جز لا یتجزا کے اوپر آگے اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ابطال پر دلیل دے رہے ہیں کہ لأن لو فرضنا جزءا بین جزئین. متن کو دیکھو, متن کو جز لا یتجزا کے ابطال پر دلیل دے رہے ہیں کہ جز لا یتجزا نہیں ہو سکتا. اس کے ابطال پر دعویٰ ہے نا فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا, تو اس پر دلیل دے رہے ہیں. تو میر حسین میگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. دیکھو جز لا یتجزا کو تم کیسے باطل کر دو اور یہ کہتے ہو کہ تقسیم عقلی کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ کیسی بات ہے میاں؟ عقل تو ممتنعات کو بھی فرض کر سکتا ہے. عقل کے دائرہ فرض سے تو ممتنعات بھی خارج نہیں. تو تم کہتے ہو تقسیم فرضی کو قبول نہیں کرتا. دیکھو میاں, عقل ایسا نہیں ہو سکتا جیسے تم نے تقریر کی کہ عقل تو عاجز ہو گئی ہے. عقل کہاں عاجز ہوتی ہے؟
عقل عاجز نہیں ہوتی اگر شے ممتنع بھی ہو جائے، اگر شے ممتنع بھی ہو جائے تو بھی عقل اس میں تقسیم فرضی، تقسیم عقلی جاری کر سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ شے تقسیم فرضی جاری کرنا وہاں ممتنع ہوگا نا، تو ممتنعات کا فرض عقل نہیں کر سکتی۔ ممتنعات کا بھی فرض تو عقل کر سکتی، تو تقسیم فرضی تو بالکل جاری ہوگی۔ تو اس جز لا یتجزا کے ابطال پر تم دلیل دیتے ہو، وہ تو باطل ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ابطال پر دلیل دیتے ہو۔ حالانکہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ وہ تقسیم فرضی کو قبول نہیں کرے گا، تقسیم فرضی کو بہرحال قبول کرے گا۔ دلیل دینے کی ضرورت ہو، اس کے ابطال کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہو نہیں ہے، وہ تو بغیر تکلیف دلیل کے تقسیم عقلی اس میں جاری ہوگی، تو ہوگی تو باطل ہو گیا، تو دلیل کی کوئی ضرورت رہ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے بات ہو کہ عقل تو عاجز نہیں ہے میاں، زیادہ سے زیادہ شے محال ہوگی تو محال کو بھی فرض کر سکتا ہے عقل۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے، وَإِن قُلْتَ سے اس کو نقل کیا، ترجمہ کر دیں۔ وَإِن قُلْتَ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ بُطْلَانِ هَٰذَا الْأَمْرِ، اگر آپ یہ کہیں کہ میاں اس امر سے کیا اشارہ کس کی طرف؟ جز لا یتجزا، اقامت دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے میاں، عَلَىٰ بُطْلَانِ هَٰذَا الْأَمْرِ، جز لا یتجزا کے ابطال پر اقامت دلیل کی ضرورت ہو نہیں ہے میاں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اذ لا یتصور شیء، کہ ایسی شے تو تصور میں ہی نہیں آ سکتی کہ لا یمکن للعقل فرض قسمتہ، کہ عقل کے لیے ناممکن ہو کہ اس کی تقسیم فرض کیا جائے، عقل کے لیے ناممکن ہو کہ اس کی تقسیم فرض کرے، ایسی شے تو متصور نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی شے ہوگی عقل کے لیے اس میں تقسیم فرض کرنا ممکن ہے، عقل تو عاجز نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ غایت ما فی الباب، انتہائی بات یہ ہوگی کہ ان یکون المفروض محالا، کہ جس چیز کو فرض کر رہے وہ محال ہوگا، تو کیا محال کو فرض عقل نہیں کر سکتی ہے؟ محالات کو بھی تو فرض کر سکتی ہے۔ لہذا اگر محالات کو فرض کر سکتی ہے تو اگر آپ کے یہاں یہ چیز جو ہے، یہ جز لا یتجزا کا بطلان جو ہے، یہ اگر محال بھی ہے تو عقل تو آ کر تجزی پر عقل تو قادر ہے، تو بطلان کے لیے دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ قلت سے اس کا دلیل دو، جواب دیتے کہتے میاں دیکھو، یہ جو جز لا یتجزا کی تعریف میں یہ بات آ گئی کہ لا یقبل القسمت فرضاً یعنی عقلاً، جز لا یتجزا جو ہوتا ہے وہ تقسیم عقلی کو قبول نہیں کرتا۔ تو فرض کے دو معنی آتے ہیں، فرض کے ایک ہے تقدیر محض،
اور ایک ہے تجویز عقل. سمجھ میں آئیے؟ تقدیر محض اور ایک تجویز عقلی. تجویز عقلی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عقل وہاں پر فرض کرنے کو جائز مانتی ہے، ممکن مانتی ہے کہ یہ کام ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہاں پر فرض کرنا ممکن ہے. اور ایک ہے تقدیر محض. تقدیر محض یہ ہے کہ میاں عقل فرض کرتی ہے کسی شے کو، اس میں کسی شے کے امکان کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ناممکن ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو قسمیں ہیں گویا کہ فرض کی. فرض کی یہ دو معنی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں مراد پھر کون سا ہے؟ دیکھو، المراد من قولہم انہ لا يقبل القسمۃ الفرضیۃ، کہ جز لا يتجزا قسمت تقسیم فرضی کو قبول نہیں کرتا. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان العقل لا يجوز القسمۃ فیہ اصلا، کہ تجویز عقلی نہیں ہے. عقل وہاں پر تقسیم کو جائز نہیں سمجھتی ہے، جائز نہیں سمجھتی. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر محض بھی نہیں کر سکتی ہے. لا انہ لا یقدر علی تقدیر قسمتہ، یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے قسمت کو فرض کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. وہ میاں فرض کرنا تو ممتنعات میں بھی وہ فرض کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ فلا شک انہ صالح للنزاع. اب بات متنازع فی ہو گئی ہے. سمجھ آئیے کہ آیا عقل تو لا یجوز القسمۃ فیہ اصلا. سمجھ آ گئی ہے؟ عقل جائز نہیں مانتی کہ یہاں پر تقسیم ہو جائے گی. کسی قسم کی تقسیم کو بھی عقل جائز نہیں مانتی. اور یہ مطلب نہیں کہ عقل فرض بھی نہیں کر سکتی. فرض تو عقل ممتنعات میں بھی. تو جب یہ معنی ہو گیا کہ یار عقل جائز نہیں مانتی، اس کی تقسیم کو عقل جائز نہیں مانتی. اب بعض لوگ کہتے ہیں عقل جائز مانتی ہے، تو بعض کہتے ہیں نہیں مانتی ہے. جھگڑا ہو گیا متکلمین کا اور فلاسفہ کا جھگڑا ہو گیا. تو جب جھگڑا ہو گیا تو دلیل تو دینی پڑے گی میاں. تو اقامت دلیل کی ضرورت تو پڑ گئی، کیونکہ محل نظام بن گیا. تو محل نظام ہے تو ہر مدعی اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہے. اس لیے علامہ ابہری نے یہاں سے دلائل شروع کیے ہیں کہ دلیل کی ضرورت ہے کہ یہ محل نزاع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل جائز نہیں رکھتی اس کی تقسیم، کچھ کہتے ہیں عقل جائز رکھتی ہے. سمجھ میں آئیے؟ اب ہر ایک کو اپنے دعوے پر دلیل تو دینی. اس لیے علامہ ابہری نے لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا بَيْنَ جُزْءَيْنِ سے دلائل دینے شروع کر.